کہ گلاب جامن لایا ہوں. مجھے تو لگا تھا تم مٹھائی کا ڈبہ مجھ سے چھین لو گی اور شروع ہو جاؤ گی. وہ کہنے لگی عیسیٰ مجھے مٹھائی نہیں کھانی، پیچھے ہٹو. وہ کہنے لگا نہیں ہٹوں گا تو کیا کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ سب کرے گی. اس نے عیسیٰ کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور زمین پہ پھینک دیا. کہنے لگی یہ کروں گی. عیسیٰ تو دیکھ کے حیران تھا. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا نور بانو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی. تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. دروازہ بڑی زور سے بند کیا. عیسیٰ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا اس پاگل کو کیا ہوا ہے؟ کون سا دورہ پڑا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. عیسیٰ زمین پہ گری ہوئی مٹھائی اٹھانے لگا. پھر کہنے لگا یہ واقعی پاگل ہے، ساری مٹھائی گرا دی. ابھی تک میرے والدین اور چچا چچی واپس نہیں آئے تھے، لیکن عیسیٰ تک خبر پہنچ گئی تھی. تبھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مٹھائی لے کے آیا تھا. میں نے بھی نور بانو کے غصے کی پرواہ نہیں کی. میرے گھر والے واپس آ چکے تھے. امی بہت خوش تھی. کہنے لگی بس 10 دن بعد چھوٹی سی منگنی کی تقریب کریں گے اور اس کے چند ماہ بعد شادی. ٹھیک ہے نا؟ میں امی کے ساتھ لگ گیا. میں نے کہا میں بہت خوش ہوں. میری والدہ نے میرا ماتھا چوما. کہنے لگی سدا خوش رہو. سب نے مل کے ہنسی مذاق کیا، رات کا کھانا کھایا. لیکن وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئی. البتہ عیسیٰ کو چین نہیں آ رہا تھا. وہ کہنے لگا نور بانو نے کھانا نہیں کھایا، اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چھوڑو اسے کھا لے گی، بعد میں جب اسے بھوک لگے گی تو کھا لے گی، تم کھاؤ. وہ کہنے لگا نہیں بھائی، آپ کو پتہ ہے نا، چاہے وہ لڑے جھگڑے یا کچھ بھی کرے، جب تک کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے جھگڑا نہ کر لے مجھے ہضم نہیں ہوتا. میں اسے کھانا دے کے آتا ہوں. میں نے کہا بس پکے جورو کے غلام بنو گے. کہنے لگا بس اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پہ ہی چلوں گا. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ ذرا سا نور بانو نے منہ کیا بنا لیا تو تمہیں چین ہی نہیں آ رہا. تمہاری نظریں اس کے کمرے سے ہٹ ہی نہیں رہی. یہ سن کے وہ کہنے لگا بڑے تیز ہیں آپ، بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں ہنسنے لگا. پھر اس نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اسے ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے میں چلا گیا. سب لوگ کھانا کھا کے برتن اٹھا چکے تھے. میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب نور بانو کے چلانے کی آواز آئی. وہ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ میں نے اس کی بلند ہوتی آواز سنی تو چولہا بند کیا، اس کے کمرے میں آ گیا. دستک دی. دروازہ عیسیٰ نے ہی کھولا تھا. کھانے کی ٹرے بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی. نور بانو کی آنکھیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ رو رو کے سوجی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں بھائی کہ اس سے ہوا کیا ہے، بتا ہی نہیں رہی ہے، کھا جانے کو پڑ رہی ہے کسی جنگلی بلی کی طرح. وہ کہنے لگی عیسیٰ یہاں سے کھانا اٹھاؤ اور چلے جاؤ ورنہ یہ کھانے کی ٹرے میں تمہارے منہ پہ مار دوں گی. میں نے کہا عیسیٰ تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں اسے کیا ہوا ہے. میرے لیے ابھی بھی وہ چھوٹی سی ننھی منی سی گڑیا تھی. عیسیٰ نے کندھے اچکائے اور کمرے سے باہر چلا گیا. میں نے دروازہ بند کیا. میں اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں کچھ. میں نے کہا میں واقعی نہیں جانتا، بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے. میرا یہ کہنا تھا وہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں نے کہا نور بانو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اب زینب سے شادی نہیں کریں گے. اس کی بات سن کے میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا. میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی آپ اس رشتے سے انکار کرتے ہیں. میں نے کہا میں کیوں انکار کروں، زینب مجھے اچھی لگتی ہے. وہ کہنے لگی نہیں آپ زینب سے شادی نہیں کریں گے، بس میں نے آپ سے کہہ دیا نا، آپ زینب سے شادی نہیں کریں گے. وہ روئے جا رہی تھی. میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، دیکھو تم بچی نہیں ہو کہ مجھ سے جو کہو گی میں وہی کروں گا. اپنی ضد سے اپنی ہر بات منوا لو گی. یار یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. ہر وقت ضد نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی کھلونا چاہیے تو تم ضد کر کے لے لو گی اور میں تمہیں دلوا دوں گا، یا تمہاری خاطر میں اپنی پسند چھوڑ دوں گا. اب ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں، تم بھی بڑی ہو چکی ہو، پریکٹیکل ہو کے سوچو. یہ بچکانہ حرکتیں